اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ النصر 110 نمبر کی صورت ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح ہو جائے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح ہو جائے۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح ہو جائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کوئی، چونکہ قرآن ایک تحریک کا ہی نام ہے، اور قرآن کا جو تحریک ہے، جو ایک موٹو ہے، ادیش ہے، اس میں آتی ہیں کافی تکالیف، کافی دقتیں، کافی پریشانیوں کا آدمی کو سامنے معاشرے کے حساب سے کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں مدد، اللہ کی مدد کے بنا تو کوئی کام پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے ہمیشہ درکار رہتے، بنا اس کی مدد کے کوئی کیا کر لے گا جب تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ مطلب اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا ہر کام۔ تو اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، کیونکہ رسول کے ذمے ایک یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت کے لوگوں کو ایک نمونہ بن کر دکھا دے سامنے سے، ایک جو ہے ایک شکل معاشرے کی ایسی قائم کر دے کہ جو نشانی ہو جائے سامنے والے لوگوں کے لیے۔ وہ ہو کے رہتا ہے رسول کے ٹائم میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کے رہیں گے، تو وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ تو رسول اللہ کے لیے تو ایک ایسے دور میں آنا، رسول اللہ کا قرآن نازل ہونا رسول اللہ پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جب تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرے ہی اندھیرا تھا ہر جگہ، تو اس میں اس طرح سے جماعت کا بنانا، ایک تحریک چلانا، پھر اس کے لیے جنگ بھی ہوئی، قتال بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں، موقع ایسے آئے، قرآن میں اس کی پوری اسٹریٹجی دی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کی مدد بھی آئی اور آخر کار انہیں فتح ہو بھی گئی، فتح، مکہ فتح ہو گیا، اور پھر وہ قائم ہو گئی وہ گورنمنٹ جو اللہ تعالیٰ کی قانون پہ مبنی ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ بھی قائم ہو گئی۔ تو اس میں اس کا ایک وعدہ کہ ایک جو ہے وہ بتائی جا رہی اسٹریٹجی کہ جب آ جائے اللہ کی مدد، تو یعنی اللہ کی مدد کے بنا فتح نہیں ہوتی، اور فتح ہو جائے۔ آج بھی ہم قرآن لے کے چل رہے ہیں تو مدد کے درکار ہے، اللہ تعالیٰ سے آس ہے، امید ہے کہ اس رب کائنات کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، لیکن وہ ایک محنت پہ اور ایک لگن پہ ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے پہ کوئی مدد کسی کی نہیں آتی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے مدد آ جائے تو مدد کاہے کی آئے گی؟ جب کچھ کرو گے، جب کوئی پرابلم سامنے آئے گی تبھی تو مدد آئے گی۔ فتح ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ کے اس تحریک میں، دین کی تحریک میں، ایسے موقع بھی آتے کہ یہاں تک مومن لوگ چیخ اٹھتے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو اللہ نے کہا اب آئے گی۔ قرآن میں آخری موقع پہ آتی جب جھنجھوڑ لیے جاتے، آدمی کو جھنجھوڑ لیا، ہم پر تو وہ چیزیں آئی نہیں ہیں، ابھی وہ دور سے ہم گزرے نہیں ہیں جو رسول اللہ کے ساتھی جن سے گزر گئے تھے، اور جو ان کے ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت زبردست ہو جاتی ہے۔ رسول کے ساتھ میں جو سامنے سے دیکھ کے ایمان لاتا ہے اس کی ٹریننگ بہت بڑھیا ہو جاتی ہے، اور اس حالات سے ان کو گزارا جاتا ہے کہ وہ بالکل نکھر کے سونا نکل آتے ہیں۔ ابھی ہم پہ تو وہ حالات آئے نہیں، اسی لیے قرآن میں دعا بھی مومنوں سے یہ کروائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈال جو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو۔ یہ دعا ہے الفاظ، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پر، کسی پر مکلف نہیں بنایا جاتا اس کو جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو۔
تو فرمایا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد، اور قرآن میں ایک آیت اور بھی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھی وہ یہاں تک وہ کہہ اٹھے کہ اللہ اور اس کا رسول کا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیے تھے وہ جھوٹے تھے، پھنس گئے۔ لیکن آخر میں مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا آگے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو جب دیکھ لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، افواجا، فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں دین میں، کون سے؟ اللہ کے دین میں، دین اللہ۔ تو دین تو ایک اللہ کا دین ہے اور ایک معاشرے میں چل رہا ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا خود کا دین ہے، خود کا سسٹم ہے، وہ مذہبی شکل میں ہمارے سامنے، لیکن دین تو سسٹم کو بولتے ہیں نا۔ دین کے کئی میننگ آتے ہیں، پچھلے درس میں بھی وہ آیا تھا دین کے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، سسٹم۔ تو اللہ کا دین جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قوانین پر مبنی رہتا ہے، بیسڈ رہتا ہے، اللہ کے قانون پر بیسڈ ہوتا ہے، جو قرآن کا قانون ہے اس پر جو سسٹم، جو وہ سسٹم ہے دین اللہ، اللہ کا دین۔ تو جب دیکھے کہ لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج، اس کا مطلب جب اللہ کی مدد آ جاتی، جب مومنوں کی کوشش کے بعد اور فتح ہو جاتی، ان کو جو ہے کامیابی مل جاتی اور وہ ایک حکومت قائم کر لیتے اور ان کا جو ہے طاقتور ہو جاتے ہیں، ان کا اقتدار آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دین بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ کمزور جب رسول اللہ کے ہاں جب مکہ فتح نہیں ہوا تو کتنے چند لوگ تھے، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد پھر فوج در فوج آئے، کیونکہ سسٹم کے ساتھ ہونا آدمی کو پسند ہوتا ہے، جہاں سسٹم ہو جاتا ہے بڑھیا گورنمنٹ۔ تو ایک بات تو یہ کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر ہم مومنوں کو ان کو اقتدار دے دیں تو یہ صلاۃ قائم کر دیں، اگر ہم انہیں اقتدار دیتے تو یہ صلاۃ قائم کر دیتے، تو یعنی صلاۃ قائم کرنے کے لیے اقتدار کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہے یہ آیت کہ اگر ہم مومنوں کو ان کو اقتدار دے دیں، زمین میں خلافت دے دیں، حکومت، اقتدار، سوورن اقتدار دے دیں تو یہ صلاۃ قائم کر دیں، یعنی وہ کتاب کو جو صلاۃ جو احکامات ہیں اللہ کے، ان کو یہ قائم کر دیں۔ ابھی ہم اللہ کے احکامات قائم نہیں کر سکتے پوری طرح، جو پرسنلی انڈیویجولی تو کر لیں گے، جو حرام سے روکا رک جائیں گے، لیکن جیسے جو سزائیں بتائی ہیں کہ جو زنا کرے اس کو یہ کوڑے لگاؤ، کیسے لگا لو گے؟ جو قتل کر دے اس کی سزا کیسے کر دو گے؟ وہ سزائیں کیسے قائم کرو گے؟ آپ قائم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں وہ اقتدار نہیں ہے۔ اقتدار آنے کے بعد ہوتا ہے، تو اقتدار بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو پھر فرمایا اس کے بعد کرو گے کیا؟ جب فوج در فوج داخل ہو جائیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو تسبیح کرو اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار چاہو، مغفرت چاہو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اب ظاہر سے یہ لگ رہا ہے کہ جب کام فتح ہو گیا تو آپ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، تب تسبیح کرو اور استغفار پڑھتے ہو، کام ختم ہو گیا۔ لیکن وہ یہ میننگ نہیں ہے، اور زیادہ محنت بتا دی اس کے بعد ہے اصلی کام، اقتدار۔ یعنی اس سے پہلے کیا تسبیح نہیں ہو رہی تھی؟ وہ بھی تسبیح ہو رہی تھی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، اس رب کی، اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ تسبیح میں لے کے، معنی میں لے کے اللہ اللہ جپ لو یا اللہ اکبر یا کچھ بھی پڑھ لو، یہ ہو گئی تسبیح۔ اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے یا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے، وہ اس کے الفاظ اچھے ہیں، قرآن سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے کچھ الفاظ یا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، پڑھ لے، لیکن وہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ چاہیے، نہیں تو پھر دوسری عقیدے سے پڑھے گا، پھر وہ منتر کی کتاب بنا دے گا قرآن کو کہ 100 بار یہ پڑھ لو، 1000 بار یہ پڑھ لو، کام ہو جائے گا۔
نہ میننگ معلوم، نہ کچھ معلوم. مطلب جب آپ کچھ بولتے ہو اپنے رب سے، دعا کر رہے ہو، تو وہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اپنے رب سے، اور رب پھر اس کا جواب دے گا. ہمیں معلوم نہیں، بس پڑھ رہے، اس کا میننگ کچھ بھی نہیں معلوم، بس پڑھ رہے. کسی نے بتا دیا 100 بار یہ پڑھ لو تو کام ہو جائے گا تمہارا، 1000 بار یہ ورد کر لو تو کام ہو جائے گا. یہ بالکل رانگ عقیدہ ہے کہ ایسا منتر کی کتاب نہیں ہے کوئی، یہ ایسے کہ اتنی بار یہ اتنا پڑھ لو، یہ وظیفے کا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک بار میں بھی سنتا ہے، اس سے بار بار التجا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سمجھ میں تو آئے کہ کیا پڑھ رہے ہو. لیکن صباح کا مطلب عربی میں آپ سمجھ لو. صباح عربی میں کہتے ہیں، عربی کا ورڈ ایک سینس دیتا ہے. تیراک کے لیے یہ لفظ آتا ہے صباح، صابح کہتے ہیں. تیراک کے لیے یہ لفظ آتا ہے. صابح کہتے ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑے کو. اب دونوں میں دیکھ لینا کہ جو گھوڑا جو تیز دوڑتا ہے تو اس کا آگے پیر ایسے ہوتا ہے، پھر جو ایسے ایسے بڑھا کے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، پیچھے پیر کرتا ہے پھر آگے بڑھاتا ہے. اس طرح تیراک بھی کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے کہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر پیچھے لے آتا ہے، پھر آگے بڑھاتا ہے، اس طرح وہ جو ندی پار کر لیتا ہے. تو اس کا ایک میننگ ہمارے سینس کے حساب سے وائبریشن بھی نکلتا ہے، کیونکہ وائبریشن میں بھی چیز اسی طرح کمپن کرتی ہے. تو اس حساب سے تو 1400 سال پہلا قرآن نے 1400 سال پہلے وائبریشن کا رول دے دیا تھا کہ ایوری سالڈ مالیکیول وائبریٹس. تو یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ویسے احساسات ہر چیز میں ہوتے ہیں. قرآن جو بتاتا ہے، ہمیں تو یہ بتایا پڑھنے میں بچپنے میں کہ یہ نان لیونگ ہے، پتھر نان لیونگ ہے اور آپ لیونگ ہو. لیکن ہم پتھر کو بھی نان لیونگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں بھی محسوس کرنے کا مادہ ہوتا ہے. جب وہ تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو احساس تو ہوگا نا اس کے اندر. اور قرآن میں بھی ہے کہ کچھ پتھر تو جن کے پانی پھوٹ نکلتا ہے، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو احساس کرنے کا ان کے اندر ہے نا مادہ. تو ہر چیز جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں کچھ نہ کچھ محسوس احساسات کی رکھی ہوئی ہے. ہم اس کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، ارے یہ تو نان لیونگ ہے، پھر پھینکو یہ کرو وہ کرو. ہر چیز کو بہت قاعدے سے آدمی کو برتاؤ کرنا چاہیے، بیہیو. یہ اللہ کی جو تخلیق ہے، آپ ہی اکیلی مخلوق نہیں ہو، یہ ساری چیز مخلوق ہے اللہ کی. ان سے بہت اچھے سے پیش آنا چاہیے ہر چیز سے، چاہے وہ لیونگ ہو چاہے نان لیونگ ہو، کیونکہ ان میں بھی احساسات ہوتے ہیں. پیڑوں میں تو خیر ہوتے ہی ہیں سینس احساس. تو تسبیح کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ عمل جو اللہ کے قریب آپ کو لے جائے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی محنت آپ کی جو اللہ کے قریب کر دے آپ کو، تو اس سے ہر لحاظ سے قرآن پڑھنا بھی تسبیح ہو گیا، اللہ کا ذکر کرنا بھی تسبیح ہو گیا، کوئی بھاگ دوڑ کرنا اس کے لیے تسبیح ہو گیا. تو وہ صباح میں آ جائے گا تسبیح میں. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. واستغفروا، اب یہ لفظ بھی جو غفرہ ہے یہ بھی سمجھ لیں قرآن میں آتا ہے. غفار، استغفار، استغفروا ہو غفرہ. ویسے غفرہ کہتے ہیں کوئی چیز کو حفاظت کے لیے اس کو چھپا دینا، اس کے میننگ ہوتے ہیں حفاظت کے لیے کوئی کام ایسا کرنا جس سے اس کی حفاظت ہو جائے، وہ غفرہ. غفرہ اس لوہے کی ٹوپی کو بھی بولتے ہیں جو گلے میں پہنائی جاتی ہے جس سے تلوار رکھنے سے حفاظت ہو جائے. تو یہاں پر سینس نکلتا ہے قرآنی اعتبار سے کہ وہ اس کام سے بچاؤ جس سے اللہ کا عذاب آتا ہے. وہی اتقوا میں بھی وہ الفاظ سینس آتا ہے. تو واستغفروا، مغفرت چاہنا، اللہ سے حفاظت کا سامان جٹانا. واستغفروا، تو استغفار پڑھ لینے سے، خالی استغفار پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی کہ استغفر اللہ پڑھ کے 100 بار پڑھ لو، 200 بار پڑھ لو. ارے ایک بار بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، معافی، اور پھر دوبارہ سے پلٹ کے نہیں کرو تو ایک بار میں بھی کافی ہے. پراشچت جو ہوتا ہے وہ ایک بار بھی کافی ہے، 100 بار بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو 100 بار بول دو پھر وہی حرکت کرو تو اس کی کوئی قبولیت بھی نہیں ہے. واستغفر، استغفار چاہو اس سے. تو یہاں پر یہ جو ہے چونکہ دیکھ رہے تھے کہ اقتدار آ گیا ہے تو اس کے بعد
وہ ساری بھاگ دوڑ ہوگی جو اللہ کی حمد کے لیے، اپنے رب کی حمد کے لیے جو بھی قوانین بنیں گے اس سے اللہ کی حمد ہی سمجھ میں آئے گی، اس کے لیے سارا انتظامات کرنا پڑے گا، وہ سارے انتظام کرنا پڑیں گے اقتدار آنے کے بعد، جس سے اللہ ہی کی حمد رہ جائے، کوئی اور کسی کی حمد نہیں سوائے اللہ کی حمد کے لیے، اس کے لیے پوری بھاگ دوڑ ہوگی، اور اس سے پھر بچاؤ کا سامان ہوگا۔ بچاؤ کا سامان بھی تو اللہ کے احکامات پر چلنا اور اللہ سے لو لگانا ہے، وہی بچاؤ کا سامان ہے۔ انسان دوسری طرف دوڑ گیا، انسان یہ سوچنے لگا کہ وہ اللہ نے یہ جسم بنایا ہے، اب وہ مطلب وہ دوسری تھیوری میں نکل گیا کہ اس کی حفاظت کرو، اس سے کڈنی بچے گی، اس سے ہارٹ سیف رہے گا، اس سے یہ سیف رہے گا۔ ارے تم جب تک زندہ رہنا ہے تب تک رہو گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں مرو گے، جب تک مر ہی نہیں سکتے۔ اس کے چکر میں نہیں پڑو، اندر کے فارمولے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں، وہ تو اللہ چلا رہا اپنے حساب سے۔ سائنس تو حیران ہے اندر کے فارمولے کو دیکھ کے، سمجھ ہی سکتے۔ سائنس کہتی وہ ایسا اتنی تیزی سے سرکولیٹ ہوتا ہے بلڈ، اتنی تیزی سے اندر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے بات، اور وہ کہتا ہے کہ ہاتھ ہٹاؤ یہاں پہ کوئی چیز گرم لگ رہی۔ وہ سسٹم میں نہیں پڑنا چاہیے آدمی کو، زندہ اللہ کے حکم سے ہے، اپنے احتیاط جو کرنا ہوتی، لیکن پاگل پن کی حد تک احتیاط ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیزوں میں دھیان لگائے جو اللہ نے احکام دیے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں، کیسے جو ہے معاشرے سے شرک ختم ہو، اس پہ دھیان لگائیں، نہ کہ یہ کہ کاڑے بنا کے پیے جا رہے ہیں، بچنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ بچنا تو مارنا ہوگا اسے، تو کوئی شے نہیں روک پائے گی کبھی بھی، کچھ بھی چھتی گر پڑے چھت پہ آدمی کے سر سے تو اس پہ پڑ گیا، دنیا اس کے پیچھے لگ گئی جس کا اس کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، جو کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس پہ نہ گورنمنٹ کی نگاہ رہتی ہے نہ کسی چیز کی۔ وہ اپنی ویکسینیں بنا رہے ہیں، اسی میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اسی میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ مطلب مومن خیر قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توب کہتے ہیں تابہ، لوٹنے کو، پلٹنے کو۔ پلٹنے کا مطلب جیسے آپ چلے جا رہے ہیں، کہ ایگزامپل دیں، اور چوراہا ملا آپ کو، آپ نے غلط ٹرن لے لیا، آگے جا کے آپ کو احساس ہوا کہ غلط آ گئے، تو اب وہیں کھڑے رہنے سے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ وہیں کھڑے رو رہے غلط آ گئے۔ آپ لوٹو، واپس اسی جگہ جاؤ جہاں سے غلطی کی تھی، لوٹو وہاں۔ یہ ہوتا ہے توبہ، پلٹنا پڑے گا اسی موڑ پر۔ یہ نہیں کہ وہیں کھڑے رو رہے، وہیں کھڑے پچھتا رہے، وہ پچھتانے سے آپ صحیح راستے پہ نہیں آؤ گے، آپ غلط راستے پہ جا چکے ہو، تو پلٹو اس راستے کی طرف جہاں سے غلطی کی تھی، تو وہ یہ ہوتا ہے صحیح۔ نہیں تو وہیں رونے سے وہ آپ صحیح راستے پہ تھوڑی آ جاؤ گے، آپ تو غلط راستے آگے بڑھ چکے ہو۔ مطلب ایک ایگزامپل پہ دے رہے ہیں، اسی لیے توبہ کہتے ہیں جو غلطی ہوئی ہو وہاں رجوع کر کے اس کو صحیح کر دینا، یہ ہو گئی توبہ۔ جہاں غلطی ہوئی ہے رجوع کیا، پلٹے واپس اور اس مقام پہ جا کے اس کو کریکٹ کر دیا۔ انہو کان توابا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ النصر پوری ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی بار سورۃ اللہب لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس قرآن کو، اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں، اور قرآن سوچ کے سمجھ کے پڑھیں، اور اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ قرآن جو ہے عقل سے ہی آتا ہے، بنا عقل کے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود آپ اپنی عقل لگائیں گے، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، اور قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔